ناظرین کرام السلام علیکم۔ حق و باطل کی لڑائی گھر سے صدیوں پرانی ہے، لیکن یہ ہر دور میں لڑی جاتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جس وقت یہ لڑی جا رہی ہوتی ہے مالات و مفادات کی اڑائی دھول میں سطح بینوں کی حق و باطل کا فرق واضح سجائی نہیں دیتا، اس لیے وہ اپنی کم نظری بے بصیرتی یا بعض حالات میں تجاہل اور عرفانہ سے حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس حقائق شناس نظروں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہتا۔ وطن عزیز پاکستان کی 75-76 سال سے زیادہ تاریخ پر سب سے بھاری سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہاں جمہوریت اور امریت کا کھیل کیوں کھیلا جاتا رہا؟ کبھی نام نہاد اسلامائزیشن کے نام پر، کبھی کرپشن کے خلاف احتساب کی آڑ میں انتخابات کے التوا کا جواز تراشا گیا، یا دھاندلی کے نعرے میں انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس وقت قوم کے اجتماعی ضمیر کی آواز کہاں تھی؟ جب قوم کے آئینی اور جمہوری قافلے بے دردی سے لوٹے جا رہے تھے تو قومی وسائل پر پلنے والے ادارے کیا رول ادا کر رہے تھے؟ وہ قومی راہبروں کے ساتھ کھڑے تھے یا راہزنوں کے ساتھ؟ قائد رحمۃ اللہ کی وفات سے لے کر اکتوبر 1958 کے بڑے شب خون مارے جانے تک کتنی جمہوری حکومتیں آئیں اور چلتی کی گئی، کسی ایک کو بھی میعاد پوری نہ کرنے دی گئی۔ تو اس کے پس پردے قوت کون سی تھی؟ جو وہم و گمان میں نہ تھا وہ ہو گیا، جو سوچا نہ تھا وہ دیکھ لیا، انہونیاں ہو چکی ہیں، رعونتوں پر خاک پڑ گئی۔ دکھ یہ کسی کو خیال ہی نہ آیا کہ جب پہلا سانس بس میں اور نہ آخری لمحے پر کوئی کنٹرول، تو پھر میں کیوں؟ پہلے بات اپنے ملک کی کر لیتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کبھی سوچا ہوگا کہ ملک بننے کے صرف 11 سال بعد مارشل لا لگ جائے گا؟ بانی پاکستان نے کبھی سوچا ہوگا کہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو دھاندلی سے ہرا کر اور بھارتی ایجنٹ کا لیبل لگا کر مبینہ طور پر مار دیا جائے گا؟ لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی سوچا ہوگا کہ دن دیہڑے قتل کر دیا جائے گا؟ سکندر مرزا نے کبھی سوچا ہوگا کہ مفلس زدہ جلا وطنی میں مرنا پڑے گا؟ ایوب خان نے کبھی سوچا ہوگا کہ دا اینڈ اتنا برا ہوگا؟ یا خان نے کبھی سوچا ہوگا کہ ان کا نام لینا تک کوئی گوارا نہیں کرے گا؟ جنرل نیازی نے کبھی سوچا ہوگا کہ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑ جائیں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے کبھی سوچا ہوگا کہ ضیاء الحق کے ہاتھوں پھانسی ملے گی؟ ضیاء الحق نے کبھی سوچا ہوگا کہ وہ رسا کو لاش بھی نہیں ملے گی؟ بے نظیر بھٹو یا بھٹو کے خاندان کے کسی فرد نے کبھی سوچا ہوگا کہ ایک دن پیپلز پارٹی کے قائد آصف زرداری ہوں گے؟ آصف زرداری نے کبھی سوچا ہوگا کہ وہ صدر پاکستان بن جائیں گے؟ جنید جمالی، شوکت عزیز اور یوسف گیلانی نے کبھی سوچا ہوگا کہ وہ بھی وزیر اعظم بن جائیں گے؟ بلخ شیر مزاری، جتوئی، معراج خالد، معین قریشی، چودھری شجاعت، راجہ پرویز، اشرف کھوسو اور شاہد خاقان عباسی نے کبھی سوچا ہوگا کہ ان کی بھی لاٹری نکل آئے گی؟ ریٹائرمنٹ کی پلاننگ میں لگے پرویز مشرف نے کبھی سوچا ہوگا کہ وہ صدر مملکت ہو جائیں گے؟ نواز شریف نے کبھی سوچا ہوگا کہ 14 ماہ جیل اور جلاوطنی کاٹنا پڑے گی؟ قائد ملت سے نواز شریف تک 19 وزرائے اعظموں نے کبھی سوچا ہوگا کہ سب کو وقت سے پہلے گھر جانا پڑے گا؟ اور وطن کے لیے جان، مال، حتیٰ کہ آبرو تک وار دینے والے لاکھوں انسانوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ جس پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کیا وہ 24 سال بعد ہی 2 ٹکڑے ہو جائے گا؟ اب ذرا اپنے ملک سے باہر جھانک لیتے ہیں۔ شیخ مجیب نے کبھی سوچا ہوگا کہ خاندان سمیت ایسے مار دیا جائے گا کہ لاشیں اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا؟ مہاتما گاندھی سے راجیو گاندھی تک کسی نے سوچا ہوگا کہ ان کی پارٹی سونیا گاندھی چلائے گی؟ کرنل قذافی نے کبھی سوچا کہ اپنے ملک میں اپنے لوگ برساتی نالے کے پل سے نکال کے بے-رحمی سے قتل کر دیں گے؟ صدام حسین نے کبھی سوچا ہوگا کہ اقتدار چھوڑنا، لوہے کے پنجرے میں پیشیاں بھگتنا، جیلیں کاٹنا اور رحم کی اپیلیں کرنا پڑیں گی؟ تیونس کے بن علی نے کبھی سوچا ہوگا کہ حکومت کیا ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑنا پڑ جائے گا؟ بشار الاسد نے کبھی سوچا ہوگا کہ ایک دن قبروں اور کھنڈروں پر حکومت کرنا پڑے گی؟ ملا عمر سے اسامہ بن لادن تک کسی نے سوچا ہوگا کہ یوں جینا اور یوں مرنا پڑے گا؟ اور امام خمینی رحمۃ اللہ نے کبھی سوچا ہوگا کہ ایران میں ان کے امیدواروں کو اصلاح اور ترقی پسند ہرا دیں گے؟ دوستو، مجھے تو یہ یقین ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ سے نواز شریف تک، شیخ مجیب سے حسنی مبارک اور لیبیا کے عوام سے پاکستانی قوم تک کسی کے خواب و خیال میں نہ تھا جو ہو گیا۔ پاناما سے اقامہ تک جو دیکھ لیا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ اب تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی انہونی ہو جائے تو حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہو گیا اس کے بعد کیا حیران۔ لیکن دوستو، وقت بدل چکا، اب ذرا سنبھل کر بے شک انہونیاں انجوائے کریں، مگر ذہنوں میں رہے کہ عین ممکن ہے کہ کوئی انہونی آپ کی بھی منتظر ہو۔ ذہنوں میں رہے کہ عداوت و عقیدت میں احتیاط، کیونکہ دوستی اور دشمنی کا حساب بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ ذہنوں میں رہے کہ ہواؤں میں شوق سے اڑے مگر زمین سے رشتہ نہ ٹوٹے، کیونکہ گرنا پڑے تو چوٹ کم سے کم لگے۔ ذہنوں میں رہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، یہ سجنا بھی مر جانا۔ ذہنوں میں رہے کہ شدا سے گدا تک جو وہم و گمان میں نہ تھا وہ ہو گیا، جو سوچا نہ تھا وہ دیکھ لیا، انہونیاں ہو چکی، رعونتوں پہ خاک پڑ گئی۔ لہٰذا یہ تو ضرور ذہنوں میں رہے کہ جب پہلا سانس بس میں اور نہ آخری لمحے پر کوئی کنٹرول، تو پھر یہ میں کیوں؟ وما علینا الا البلاغ۔